الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی جن تفصیلات کو آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ان میں پہلی تفصیل غزوہ خندق سے متعلق تھی۔ اس غزوے میں ایمان والوں نے جس جانثاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا تھا، اس پر اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ منافقین کا جو بدترین کردار تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو بیان فرما کر ان کی برائی کو بھی واضح فرمایا۔ غزوہ خندق میں اللہ نے ایمان والوں کو اپنی مدد عطا فرما کر انہیں کامیابی عطا فرمائی، اور کافر جو بڑے عزائم کے ساتھ، بڑے ارادوں کے ساتھ اور بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد فرمایا۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ مدینے کے گرد و نواح میں رہتے تھے، بہت قریب، مدینے سے بالکل باہر اور مدینے سے بہت قریب میں رہتے تھے۔ انہوں نے غداری کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، اگر کبھی جنگ ہوگی تو ہم منافقین، ہم لوگ دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان غداروں کو ان کی خلاف ورزی کی سزا دی جائے، چنانچہ ان کے تمام جوانوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی بچوں عورتوں کو غلام اور باندی بنا لیا گیا۔ اللہ نے ان کی زمینیں، ان کے کاروبار، ان کے گھر بار سارے کے سارے مسلمانوں کو دے دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ اے نبی، عنقریب ایک اور زمین آپ کو حاصل ہوگی، اور وہ زمین تھی فتح خیبر کی۔ وہاں بھی یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں بھی کامیابی عطا کی، اور وہاں کی بھی تمام کی تمام دولتیں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ غزوہ خندق سے پہلے مسلمان بڑی تنگی میں تھے، بڑی ترشی میں تھے۔ بس یہ جنگ ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کی دولت دے دی، اور خیبر کی دولت بھی مسلمانوں کو آ گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں مال و دولت کی ریل پل ہو گئی، ہر ایک کو زمینیں مل گئی، پیسہ مل گیا۔ جتنی تنگی تھی اب الحمدللہ وہ تنگی ختم ہو گئی، سہولت کا ایک دور شروع ہوا مسلمانوں پر۔
اب جب سہولت تھی آئی تو ہر گھر کے اندر اچھا کھایا جانے لگا، اچھا پہننے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ہماری مائیں، ان کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہو۔ خواہش یہ پیدا ہوئی ہماری ماؤں کے دل میں، بھئی اب تو تنگی کا دور گزر گیا، اب تو پیسوں کا دور آ گیا، فراغت کا دور، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہے، سہولت ہی سہولت ہے، اور ہر جگہ پہلے فاقے تھے، مشکلات تھی، اب تو وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی ہمیں جو گھر کا خرچہ دیا کرتے تھے، یہ خرچہ کچھ ہمارا بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ خیال ہماری ماؤں کے دلوں میں آیا، اور ہماری ماؤں نے اس معاملے کو لے کر آپس میں مشورہ کیا، اور تمام ماؤں میں بڑی ذہین اور بات کرنے کا غیر معمولی ہنر حضرت ام سلمہ میں تھا رضی اللہ عنہا۔ سب نے وہ ذمہ داری ان کو دی۔ آپ ایک اللہ کے نبی کا ایک اچھا موڑ دیکھ کر، موقع کو دیکھ کر یہ بات ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ انہوں نے منظور کر لیا، ذمہ داری لے لی۔ اب اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اتفاقی بات سب بیویاں بھی پاس ہی تھیں، تو ام سلمہ نے موقع کی مناسبت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں درخواست رکھی کہ یا رسول اللہ، اب تو تنگی کا زمانہ ختم ہو چکا، مسلمانوں کو سہولت حاصل ہو گئی، تو ہم تمام بیویوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی سہولت دی جائے اور کچھ اخراجات میں کھلا پن عطا کیا جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بیویوں سے 1 مہینے تک کی علیحدگی اختیار کر لی۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک بالا خانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی میں رہتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، لیکن کسی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام کی بیویوں سے جو ناراضگی تھی، اب یہ بات تو چھپی رہ نہیں سکتی۔ 2-4 دنوں کے اندر سب صحابہ کو معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت سخت ناراض ہیں، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا رہے۔ وہیں پر کسی نے ایک بات اور بھی اڑا دی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب آپ لوگ مت سوچئے کہ یہ باتیں آج وہ ہر زمانے میں چلتی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو اس وقت یہ بات کسی نے چلا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو سب سے زیادہ پریشان یہ لوگ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کے خسر تھے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اماں حفصہ بھی ہمارے پیارے آقا کے نکاح میں تھی۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے، اور سب سے زیادہ اس خبر کو سننے کے بعد ان لوگوں کو دھچکا لگا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
خدا نے ہمت بھی بہت دی تھی ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ حضرت عمر نے اپنا نام بتایا، یا رسول اللہ آپ کا غلام عمر ہے، اجازت چاہتا ہے آپ کے پاس آنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آؤ۔ حضرت عمر آئے۔ اب حضرت عمر آ کر بیٹھے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی غم میں ہیں، افسردہ ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا میں کچھ ایسی بات کروں جس سے اللہ کے نبی کا دل بہل جائے، چہرے پر کچھ مسکراہٹ آ جائے۔ کیا مزاج شناس تھے وہ لوگ۔ تو اب حضرت عمر بیٹھ گئے، بیٹھ کر اصل جو بات تھی وہ پوچھی نہیں، کہیں نہیں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب تک ہم مکے میں تھے ہماری عورتیں ہم سے بہت دبتی تھیں، ہم غالب رہتے تھے اور بیویاں ہماری انڈر ہوتی تھی۔ لیکن جب سے مدینہ آئے ہیں یہودیوں کی عورتوں کو ہماری عورتوں نے دیکھا، جس طرح یہودیوں کی عورتیں بڑی آزاد ہیں وہی رنگ ہماری اپنی عورتوں میں بھی آ گیا، بڑی آزاد ہو گئی، منہ پھٹ ہو گئی۔ پھر کہنے لگے حضرت عمر، یا رسول اللہ چند دن پہلے کی بات ہے، میری بیوی بھی مجھ سے کہنے لگی عمر گھر کا خرچہ بڑھا دو۔ یا رسول اللہ مجھے اتنا غصہ آیا میں نے مکے بنا کر میری بیوی کی گردن پر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسنا شروع کیا۔ اور حضرت عمر کا یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا، اللہ کے نبی کے دل پر جو بوجھل پن ہے اس کو ختم کرنا۔ جب اللہ کے نبی نارمل ہو گئے تو حضرت عمر نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر باہر آئے۔ اب باہر جتنے صحابہ تھے وہ تجسس میں تھے کہ کیا بات ہے۔ تو اب حضرت عمر باہر نکلتے ہی لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حضرت عمر نے بس ایک ہی بات کہی کہ سنو، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اب وہ جو رومر چل رہے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی کی جو ناراضگی کا سلسلہ تھا یہ چلتا رہا۔ کتنے دن؟ 92 دن، 92 ڈیز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی اپنی ازواج مطہرات سے ناراض رہے۔ 92 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نیچے اترے، اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں اپنے نبی پر نازل فرمائی جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی سے کہا، اے نبی آپ نے اپنی بیویوں کے خرچہ بڑھانے کی بات کو جس طرح برا منایا، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا جو طریقہ طرز عمل ہوا اس بات کو سن کر بیویوں کی، وہ بالکل برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی آپ اپنی بیویوں کو بلا کر کھلی کھلی بات کہیں، وہ یہ کہ اگر تمہیں دنیا کے اور عورتوں کی طرح خواہشات چاہیے، اچھا گھر چاہیے، کھلا پیسہ چاہیے،
تو آؤ میں تم کو اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دوں اور کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کر دو، یا جو کچھ اس وقت تمہیں میسر ہے اگر تم اس پر راضی برضا ہو، قناعت کرو، تو پھر میری اپنی زوجیت میں رہ سکتے ہو۔ تمہیں جو خرچہ مل رہا تھا وہی خرچہ ملے گا، اس میں زیادتی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، لوکل عورتیں، تم نبی کی بیوی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام عورتوں کے اندر تمہارا انتخاب کر کے نبی کی زوجیت کا شرف تمہیں عطا فرمایا۔ تمہارا جو مقام ہے کوئی عام مقام نہیں ہے، عام عورت کی طرح۔ تمہارا مقام تو بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم حرم ہو۔ جس طرح عام عورتیں مطالبہ کرتی ہیں، خواہشات کرتی ہیں، اگر تمہارا بھی معاملہ اسی طرح کا ہو جائے تو پھر تم میں اور عام عورتوں میں کیا فرق رہے گا؟ تم ساری امت کی ماں ہو اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے تم آئیڈیل ہو۔ تمہارا جو معاملہ ہے وہ باقی تمام عورتوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے، اسی طرح تمہارا بھی معاملہ عورتوں کے حق میں اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مقام اللہ کے پاس یہ ہے کہ اگر تم ایک بھی نیکی کرتی ہو تو اللہ ڈبل اجر دیتے ہیں۔ دنیا کی باقی عورتوں کا معاملہ الگ ہے، ایک نیکی کرتی ہیں تو ان کو ایک ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ تمہاری جو حیثیت اسپیشل بنی وہ نبی علیہ السلام کی حرم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی حیثیت سے خدا نے آپ کو اسپیشل مقام دیا ہے۔ اس اسپیشل مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قناعت پسندی کریں۔ نبی علیہ السلام جو کچھ تمہیں دیتے ہیں اسی پر راضی رہیں، مزید کی حرص، تمنا یہ نہ ہو۔ تمام ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام کی جانب سے اس کھلی پیشکش کے بعد کہا، یا رسول اللہ ہمیں دنیا کی کوئی سہولت نہیں چاہیے، آپ کی زوجیت کا فخر یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یا رسول اللہ اب آج کے بعد ہم کبھی کوئی تقاضا نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی ختم فرما دی۔ چنانچہ ہماری اپنی تمام ماؤں کا مزاج یہی تھا کہ جو کچھ خرچہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا کرتے تھے اس میں سے بھی وہ خیرات کرتی تھی، اپنے لیے کچھ رکھتی نہیں تھی سوائے فقر و فاقوں کے۔ اور نبی علیہ السلام جب پردہ فرما کر دنیا سے گئے، اس کے باوجود بھی جو ازواج مطہرات موجود تھی انہوں نے فقر و فاقوں کی زندگی گزاری، کبھی کھا لیا، کبھی بھوکے رہ گئے، اس طرح کی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا دولتیں نہیں تھیں، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 2 تھیلے بھر کر درہم آیا کرتے تھے، اتنے اتنے نہیں، تھیلے بھر بھر کر درہم آیا کرتے تھے۔ لیکن استغنا کا حال یہ تھا، نبی کی تربیت اور صحبت کا نتیجہ یہ تھا، صبح پیسے آتے تھے، شام ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے پورے پیسے بانٹ دیا کرتی تھی، اور حال یہ کہ وہ روزے سے ہوتی تھی اور افطار کے لیے سامنے نمک اور پانی ہوتا تھا۔ تمام کی تمام ماؤں کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ امت میں لٹا دیا کرتی تھی،
اور اپنے لیے تنگی کو، تکلیف کو، فقر فاقوں کو پسند کرتی تھی۔ وہی باتیں اللہ قرآن کی ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو، فتعالینا، آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں، اگر تمہیں سہولت چاہیے، اچھی زندگی چاہیے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جو تم میں نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے ازواج مطہرات کا مقام بتایا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی، بدتمیزی کرے گی، غلط بات کرے گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل سزا دیں گے۔ جیسے اللہ تمہیں ہر معاملے میں ڈبل نیکی دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور اگر غلطی کرو گی بھی تو پنشمنٹ ڈبل ہوگی۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو نیک اعمال کا ڈبل ثواب دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے، عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کے اندر عمدہ روزی ہے آنے والا پیسہ حلال کا ہو، صحیح راستے سے آیا ہو، یہ دنیا کی عمدہ روزی ہے۔ اور آخرت کی عمدہ روزی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور یاد رکھیے، حلال جو پیسہ ہے اور صحیح راستے سے انسان کی زندگی میں آتا ہے، وہ پیسہ کبھی انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنتا۔ اس پیسے کو استعمال کرنے سے انسان کے جسم کے اندر جو خون بنتا ہے وہ صالح خون ہوتا ہے، اور وہ خون اور وہ گوشت، وہ قوت، وہ توانائی انسان کو نیک کاموں میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ یہ ہے رزق کریم کا مطلب، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی رکھا اور آخرت میں بھی رکھا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اسی کے ساتھ پارہ 21 ختم ہو چکا ہے اور پارہ 22 کا آغاز ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اس پارے میں جو سورۃ الاحزاب کا مزید حصہ ہے اور اس حصے میں جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے، اور دوسری تیسری سورت جو شروع ہونے والی ہے، انشاءاللہ ان سب کی تفصیلات اگلے اسباق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ اپنے کرم سے قرآن کی ہدایتوں سے سمجھ حاصل کرنے کی اور اس سے روشنی لینے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔